بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کروں گا۔ آپ کا چہرہ مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت چہرے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کا چہرہ روشن تھا جیسے سورج چہرے پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا خوبصورت چمکدار تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں کپڑا سی رہی تھی کہ سوئی گر گئی، تلاش کیا تو نہیں ملی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور سے روشنی نکل رہی تھی، اس سے میں نے سوئی پا لی۔ سبحان اللہ، آپ کے چہرہ انور کی روشنی دھوپ پر غالب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ہوتے تو دھوپ پر آپ کے چہرہ انور کی روشنی غالب آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کے پاس ہوتے تو چراغ کی روشنی پر آپ کے چہرے کی روشنی غالب آ جاتی۔ آپ کی پیشانی مبارک کشیدہ تھی۔ آپ کی پیشانی ایسی چمکدار تھی گویا سورج دوڑ رہا ہے۔ دندان مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بڑے خوبصورت موتی جیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت کشیدہ تھے۔ تبسم کے وقت نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم فرماتے تو ایک نور سا ظاہر ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے نکلتا تھا۔ آپ کی آنکھ مبارک بڑی سفید مائل سرخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سیاہ اور بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا امام ہوں، رکوع اور سجدہ مجھ سے پہلے مت کرو، میں سامنے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تاریکی میں بھی ایسا ہی دیکھ لیتے جس طرح دن کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاروں کو دیکھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان فرمایا تو فرمایا بڑے سر اور بڑی داڑھی والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال گھنگریلے اور گھنے بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دان مبارک وسیع اور کشیدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دان مبارک بڑا خوبصورت تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تمام قسموں کے عطر کو سونگھا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانندہ کی خوشبو سے زیادہ کسی کو خوشبودار نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب مبارک میں شفا تھی۔ حضرت علی کو خیبر کے موقع پر آنکھوں میں درد تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب مبارک لگایا تو اس سے تا حیات ان کو شفا مل گئی۔ حضرت ابو بکر کو جب سانپ نے کاٹا تو آپ نے اپنا لاب دن لگایا تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق کو شفا مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نرم اور سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھ پاتے، میں اسے سن لیتا ہوں جسے تم نہیں سن پاتے، میں آسمان کی چہچہاہٹ کو سن لیتا ہوں۔ آپ کی ناک مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک اونچی تھی، ایک چمک تھی جو نمایاں نظر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک باریک تھی۔ آپ کی پلکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی اور لمبی پلکیں تھیں۔ داڑھی پکڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رنجیدہ ہوتے تو داڑھی کو ہاتھ سے پکڑ لیتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو ہاتھ سے پکڑنے کی عادت نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے مورنی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے اور رنگ میں چاندنی جیسے صاف تھے۔ آپ کے کندھے مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا مبارک وسیع اور کشیدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کے سرے اور منڈے بلند و مضبوط تھے۔ بغل مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغل مبارک نہایت ہی سفید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کے پسینے کی خوشبو مشک جیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک اور ناف مبارک کے درمیان ہلکی لکیر تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کثیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ اتنا لمبا تھا اور نہ ہی پست قد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ سورج میں نظر آتا نہ چاند میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت جمیل و خود خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور لوگوں میں سب سے زیادہ عقل والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ موتی کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو مہکتی تھی۔ مور نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نبوت کو دو مونڈوں کے درمیان جو سرخ رسولی کے مانند کبوتری کے انڈے جیسی تھی دیکھا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خون کو پاک طاہر اور عام انسانوں سے الگ قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کو پر قوت و شجاعت کے اعتبار سے فوقیت دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف اور شفاف جداگانہ کلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو اس طرح ہوتا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے کہ سننے والا آپ کی بات کو یاد کر لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا سفید تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا۔ میں نے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی خوشبو نہیں ہوگی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کا سایہ نہ تھا۔ ایک حدیث میں نقل ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر و بصارت کے بارے میں قرآن کہتا ہے، پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ ہی حد سے آگے بڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے بارے میں قرآن کہتا ہے، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر کی پاکیزگی اور صفائی کا ذکر قرآن کچھ اس طرح کرتا ہے، جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کچھ غلطی نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے، انہیں ایک مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی قرآن کریم اس انداز میں دیتا ہے، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت لے کر بڑے طلب و آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک بیان کرنا کہیں کتابیں لکھنے کے برابر ہے۔ اس کو ایک ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا سکتا، میں نے صرف ایک حاضری لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم